مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم رضی صاحب. جی کیسے وعلیکم رضی السلام. بھائی آپ؟ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. دل صاحب آپ کدھر سے ہمیں کال کریں؟ آپ پاکستان سے ہیں؟ نہیں میں آسٹریلیا سے کال کر رہا ہوں. سب سے پہلے اچھا تو تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے کیمرے کے لیے ریلیکسیشن دیا کہ میں وہ نہ آن کروں. تھینک یو اس کے لیے. نہیں کوئی بات نہیں بھائی. آپ سنائیں آپ کس فرقے سے ہیں یا آپ حق کی تلاش میں ہیں؟ میں کسی فرقے سے نہیں ہوں. میں اس طرح سے مطلب کیا کہنا چاہیے، میں بس قرآن پاک کو پڑھنے والا مسلمان ہوں جو کہ خود قرآن پاک کو پڑھتا ہوں، اپنے انٹرپریٹیشن اور اس طرح کے وہ کرتا ہوں. مطلب تھوڑا سا کنٹروورشل ٹائپ ویوز ہیں تو اس لیے اچھا میں نے کہا تھا میں کیمرہ نہیں آن کرنا چاہتا اپنا. اچھا. نہیں اچھی بات ہے کہ آپ آئے ہیں. ہم چاہتے ہیں اگر آپ بتانا بھی چاہیں آپ کا حیات مسیح کا کدھر یا وفات مسیح کا؟ وہ چیز کیونکہ قرآن پاک میں اتنی کلیئر نہیں ہے کہ جس طرح وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ وہ چیز سسپیشیس ڈاؤٹ فل کر دی تھی لوگوں کے لیے، تو وہ وہاں پہ اتنی کلیئر نہیں ہے. بس رفع جس طرح وہ کہتے ہیں رفع ہو گیا تھا. اب میرے خیال سے وہ جو بھی ہوا تھا ہمیں اس سے ایٹ لیسٹ مجھے اس سے اتنا وہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے واپس آنا ہے. مطلب وہ تو چلے گئے، یعنی کہ اگر واپس آنا ہے تو اور بھی تو بہت لوگ واپس آ سکتے ہیں، انہوں نے کیوں واپس آنا ہے؟ مطلب تو اس لیے ان کے لائف اور ڈیتھ کا کیونکہ قرآن پاک میں بھی مینشن نہیں ہے. اگر آپ حدیث کو دیکھیں، جس طرح میں نے سپرفیشلی دیکھا، میں کچھ اسکالر وغیرہ نہیں ہوں، میں نے سپرفیشلی دیکھا تو کسی صحابی نے اس طرح سے انٹرسٹ لے کر نہیں پوچھا کہ وہ اوپر کیا کھاتے ہوں گے، کیا پیتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے. مطلب اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ملتی ہیں حدیث میں. یعنی ہمارا موقف تو اس پہ واضح کہ قرآن کریم کی قطعی الدلالہ آیات سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام فوت ہو گیا، آپ نے کبھی بھی نہیں آنا واپس. رفع کا ذکر ہے واضح قرآن میں، انی متوفی کا ورافع کے لیے، کہ یہ رفع وفات کے بعد جو رفع ہوتا ہے وہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق رفع کا اس وجہ سے وہاں پہ خاص ذکر ہے کیونکہ ہر نبی کا وفات کے بعد رفع ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیوں ذکر ہے؟ اسی وجہ سے کہ قرآن میں لکھا ہے وَمَا كَفَرَ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، کسی نبی نے کفر نہیں کیا. ہاں سلیمان علیہ السلام پہ اعتراض آتا تھا کہ آپ نے کفر کیا تو اللہ نے ان کی تطہیر کر لی. اسی لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا اس وجہ سے ذکر ہے کیونکہ آپ کے اوپر بہت بڑا الزام ہے آج تک کہ آپ کا رفع نہیں ہوا. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، اللہ ان کا جواب دے رہا ہے. تو ہمارے پاس تو بہت ساری آیات ہیں جن سے ہم آپ کو انشاءاللہ دکھا سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے آپ کے پاس کوئی خاص 2-3 سوال تھے. میں چاہتا ہوں کہ ہم ان سوالوں کی طرف جائیں، لیکن اگر جی بالکل. ایک آپ پوچھنا بھی چاہتے قرآن میں کہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ دکھا نہیں سکتے میں ہیں. آپ لوگوں کی ڈیبیٹ سنتا رہتا ہوں، مجھے آپ لوگوں کا پورا ویو پتہ ہے. وہ جو پہلے نبی گزرے ہیں وہ اس طرح کی ساری باتیں میں نے سنی ہوئی ہیں، تو وہ ایک ویو ہے میرا دونوں سائڈس کا. وہ دونوں سائڈس کا میرے ویو پتہ ہے مجھے. وہ تو میں اس لیے آیا تھا کہ مجھے مطلب جس طرح تھوڑا سا اگر یوں سمجھ لیں کہ آؤٹ سائڈر کے پرسپیکٹو سے بیٹھ کر دیکھنے میں کچھ کنفیوژنز ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں کے عقیدے کے حساب سے اگر دیکھیں تو جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب آپ لوگ نہیں کہتے قرآن، آپ لوگ ریفر کرتے ہیں قرآن پاک کو کہ جس میں وہ ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسانوں سے کہ نبی آئیں گے اور آپ نے ان کو وہ کرنا ہے، فالو کرنا ہے. تو رسول آئیں گے تو آپ نے فالو کرنا ہے. تو اس کیس میں اگر دیکھیں تو مطلب پھر ان کو مرزا صاحب کو حضرت عیسیٰ کا نام لینے کی ضرورت کیوں پڑی تھی؟ ویسے بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، میں نیا نبی آیا ہوں، جیسے باقی سارے بھی تو نبی آتے تھے نا. تو یہ بھی کہہ دیتے میں نیا نبی آ گیا ہوں. بہت اچھا سوال ہے میرے محترم عدیل صاحب. تو پہلی بات تو یہ عدیل بھائی کہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو دعویٰ ہے، ہمارا یہ پورا ایمان ہے کہ آپ نے وہی دعویٰ کیا جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی
کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، میری امت کا وہی حال ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا تھا۔ جب یہودی گمراہی کی طرف چلے گئے تھے تو ان کے لیے اللہ نے کیا شفا نازل کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ ان کے لیے وہ راہ نجات تھے۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی کہ آپ کی امت کا وہی حال ہوگا، تو واضح اس امت کو بھی ایک عیسیٰ کی ضرورت ہونی تھی۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنے والے مسیح کا جو لقب ہے، آپ نے فرمایا آپ کی کیا شان ہوگی، آپ میں سے بعض زندہ ہوں گے جب عیسیٰ آپ میں نازل ہوں گے۔ صحابہ تو نہیں زندہ رہے، اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا یہی مطلب تھا کہ اس زمانے میں صحابہ کی طرح بعض زندہ ہوں گے صفات کے لحاظ سے، اور بعض لوگ یہودیوں کی طرح ہوں گے، اور ان میں مسیح عیسیٰ نازل ہوں گے۔ ان کا نام عیسیٰ ابن مریم بطور لقب ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں یہ عربی محاورات میں واضح طور پہ استعمال ہوتا رہا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کفار مکہ کہتے تھے آپ ابن ابی کبشہ ہیں، آپ ابی کبشہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ آپ تو نہیں ان کے بیٹے تھے۔ انہوں نے اس وجہ سے کہا تھا کیونکہ اس نے ایک ستارے کی عبادت کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خدا کی عبادت کی تھی، تو وہ یہ کوشش کرتے کہ آپ کو ان کی طرف مشابہ، ان کی مشابہت آپ کی طرف لائیں۔ تو کیونکہ احادیث صحیحہ میں ایک اس کا لقب ابن مریم ہے، اس وجہ سے مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہی مسیح ہوں جس نے آنا تھا۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں رسول یا نبی ہوں امتی کے لحاظ سے، آپ نے وہ بھی دعویٰ کیا، لیکن اس امتی نبی کی بعض علامات تھی صحیح حدیث میں، ان میں ایک ان کا نام امام مہدی بھی ہے، ایک مسیح بھی ہے، ایک ابن مریم بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آنے والے مسیح کو ابن مریم کا لقب دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں مسلمانوں نے یہودیوں کی طرح ہو جانا تھا اور ان کو ایک مسیح کی ضرورت تھی، اور عیسیٰ کی طرح ایک شخص نے آنا تھا۔ تو مسیح موعود نے اس وجہ سے واضح طور پہ ان پیش گوئیوں کے وہ مصداق ہے، کیونکہ ہم ان پیش گوئیوں کو مانتے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں وہی ابن مریم ہوں۔ لیکن واضح ہے انہی احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ امامکم ہوں گے، آپ کے امام ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بھی الگ طرح بیان کیا۔ تو یہ مختصر آپ کا سوال کا جواب ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ اسی میں ایک فالو اپ ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں ذکر ہے ابن مریم کے نام سے، تو اب یہاں پر وہی جو میں پہلے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حدیث میں یعنی کہ اتنا زیادہ یہ ٹاپک ڈسکس نہیں ہوا احادیث میں، یعنی کہ اگر آپ احادیث کو دیکھیں تو ہارڈلی بہت ہی کم احادیث ملیں گی، یعنی کہ اگر مطلب آپ دیکھیں، اگر فرض کریں ہم امیجن کرتے ایک سینیریو کہ ہم ابھی آج زندہ ہیں اور ہمارے سامنے کوئی نبی آ جائے آج، تو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہوتے اور ہمیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، تو ہم سوال تو پوچھتے ہیں ان سے، کافی زیادہ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ آ گئے ہیں، ان کی طرح کوئی اور لوگ تو نہیں آئیں گے، ہم کیسے پہچانیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی حدیث نہیں ملتی، تو مطلب لوگوں نے کیوں نہیں انٹرسٹ لیا؟ اسی طرح سے جمعۃ جو خطبۃ الوداع، پہلے ہم اس سوال کو حل کر لیں پھر انشاءاللہ آگے جی جاتے ہیں۔ جی اچھا سوال ہے۔ پہلی بات یہ میرے محترم بھائی کہ اگر آپ پیش گوئیوں کا اصول دیکھیں نا، اصول بہت ضروری ہیں گفتگو میں۔ آپ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی گئی تھی، تاریخی طور پہ آپ دیکھیں، بائبل کی میں ابھی بات ہی نہیں کر رہا، یہود جانتے تھے کہ ایک نبی نے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش گوئی دی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے بھائیوں میں سے ایک نبی آئے گا۔ بنی اسرائیل کو وہ لیتے تھے بھائیوں کی مراد، حالانکہ اللہ تعالیٰ بنی اسماعیل کا ذکر کر رہا تھا۔ یہ جو آیت ڈیٹرانومی میں ہے نا، اس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کریم میں واضح لکھا اللہ تعالیٰ، میں آپ کو آیت بھی ساتھ سکرین پہ دکھا دیتا ہوں، سورہ الاعراف کی آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے نا وہ تورات اور انجیل میں ہے، تو اس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذکر ہے وہ تورات اور انجیل میں پاتے ہیں۔ اب اگر ان پیش گوئیوں پہ غور کریں، ان میں متشابہات ہیں، جیسے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھائیوں میں سے ہوں گے۔ اب یہودی آج تک کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں ہی بنی اسرائیل والے،
وہ اس بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. تو جو پیش گوئیاں ہوتی ہیں نا ان میں متشابہات پہلو ہوتے ہیں, اسی سے مومنین اور کفار میں فرق ایک آتا ہے. جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ مان لیتے ہیں, جنہوں نے انکار کرنا ہے وہ انکار کرتے ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام کا دیکھیے, جب وہ آئے یہودیوں نے کہا ہماری تاریخ سے ثابت ہے کہ الایہ نے پہلے آنا تھا, الیاس نبی نے, وہ تو آسمان پہ پہلے انہوں نے آنا تھا. سب نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا سوائے ایک چھوٹے گروہ نے. جہاں تک سوال و جواب کی بات ہے میرے بھائی, جو علوم امور غیبیہ ہیں, انبیاء کی یہی تعلیم ہوتی ہے کہ جو غیب کی خبریں ہیں نا ان کے متعلق تفصیل تب بھی کھلے گی جب وہ واقعہ پیش ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈیٹیلز نہیں بتائی. یہ تو متواتر حدیث ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ نے کہا کہ یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کب آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بتایا. صحیح مسلم کی حدیث ہے لَتُتْرَكَنَّ الْكِلَاسُ فَلَا لَيُتْرَكَنَّ الْكِلَاسُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا, کہ وہ زمانہ ہوگا جب اونٹنیاں اب نہیں استعمال کی جائیں گی. یہ واضح ماڈرن ٹرانسپورٹیشن کی طرف اشارہ ہے کہ اس زمانے میں جو اونٹنیاں وہ سواری کے طور پہ نہیں استعمال ہوں گی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایک سیکنڈ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ وہ صلیب توڑیں گے. اس کا کیا مطلب کہ جب وہ آئیں گے تو جو صلیب ہے عیسائیت وہ عروج پہ ہوگی. تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ یقتل الخنزیر, کہ اس زمانے میں جو خنزیر, صلیب توڑنے سے عروج پر کیا تعلق بتایا آپ نے, وہ مجھے سمجھ نہیں آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکسر الصلیب, ٹھیک ہے. پہلے تو میں نے آپ کو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُتْرَكَنَّ الْكِلَاسُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا, کہ اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صلیب توڑے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ صلیب توڑنے کا یہی واضح مفہوم ہے کہ اس زمانے میں صلیب عروج پہ ہوگی, اسی وجہ سے اس کا توڑنے کا موقف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کوئی, کیونکہ ایک زمانہ آئے گا صلیب والے ساروں سے آگے ہوں گے لیکن مسیح آئے گا وہ ان کی طاقت کو توڑ دے گا. تو یہ زمانہ ہی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں رحمت اللہ کرانی سے بہت سارے علماء نے 1800s میں کہا تھا کہ اب جو عیسائی ہیں وہ کثرت سے اپنی دعوت و تبلیغ کریں, وہ سب سے طاقتور ہیں, اور انہی کو دوسری احادیث میں یاجوج ماجوج بھی کہا گیا ہے. تو یہ ساری نشانیاں واضح ہیں. نہ صرف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی تھی الآیات بعد المیتین, کہ یہ جو نشانی یہ المیتین کے بعد ہوگی, اور یہ المیتین جو ہے یہ 200 خاص سال ہے. علماء کا اجماع رہا ہے کہ یہ 1000 سال بعد کے جو 200 سال ہے تب مسیح مہدی کا وقت ہوگا. چنانچہ اولیاء جیسے شاہ ولی اللہ صاحب ہے, انہیں یہاں تک کہا کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ یہ وقت 1857 کا ہے. انہیں یہاں تک کا اللہ نے مجھے بتا دیا مہدی آنے لگا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ بتایا, لیکن کسی کی پیش کوئی ایسے نہیں ہوتی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بتا رہے ہیں, ہر بات تفصیل سے بتا رہے ہیں. یہ تو پیش گوئیوں کے اصولوں کے خلاف ہے میرے بھائی. اگر ایسے پیش گوئیاں ہوتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ایک نبی آ رہا ہے, ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا, ماں کا نام آمنہ ہوگا, باپ کا نام عبداللہ ہوگا, ان کے 4 خلفاء ہوں گے, وہ بدر احد خندق میں ان کے ساتھ جو معاملے ہوں گے وہ ہوں گے, وہ شق القمر کریں گے, وہ یہ کریں گے وہ کریں گے, ان کے ذریعے سے یہ انقلاب ہوگا, فتح مکہ ہوگی. ایسی پیش گوئیاں ہوتی نہیں تو ایمان باقی نہیں رہ جاتا. اللہ یہ نہیں فرماتا بارش پہ ایمان لاؤ, سورج پہ ایمان لاؤ. ایمان ان چیز پہ ہوتا ہے جس میں شک کی گنجائش ہو, یعنی شبہ ہو سکے. جیسے ملائکہ پہ ایمان لاؤ, کتاب, انبیاء. اب یہ ہم مانتے کیونکہ ہم ایمان لے آئے, لیکن عام طور پہ یہ کوئی کہہ سکے مجھے فرشتے نظر نہیں آتے, اللہ مجھے نظر نہیں آتا, یہ قرآن کیسے اللہ سے. تو ایمان ہے یہ چیز, اس میں کھل کے ہر بات نہیں ہوتی پیش گوئی میں. یہ پیش گوئیوں کے اصولوں کے مطابق نہیں, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا جو کہ خاتم الانبیاء ہے. جی تھینک یو. میرا کوشچن ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسپیکٹو سے نہیں تھا, میرا کوشچن صحابہ کرام یعنی جو ان کے ساتھ لوگ تھے ان کے پرسپیکٹو سے تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک پریڈکشن دی ہے, ڈیٹیلز نہیں بتائیں. میں یہ کہہ رہا کہ لوگوں کو کیوریوسٹی نہیں ہوئی کہ وہ پوچھیں, ڈیٹیلز پوچھیں کہ کیا ہوگا کیسے, یہ نہیں میں کہہ رہا تھا. اس آج ہمارے دوست سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور وہ اس طرح پریڈکٹ کرتے, تو آپ بھی شاید پوچھتے, میں بھی شاید پوچھتے, تھوڑی ڈیٹیلز ہم پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں نا ان سے. بے شک وہ کہہ دیتے آگے سے, فرما دیتے آگے سے کہ نہیں اتنی سی زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں بتا سکتا, لیکن یعنی اس طرح کی احادیث پہ تو نہیں ملتی نا.
کہ ہاں لوگوں نے تو پوچھنے کی کوشش کی ہو، انٹرسٹ ہو جیسے کیا ہو؟ ہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ واضح کر دیا تھا، آپ نے حلیہ بھی الگ بتا دیا تھا، آپ نے کہا امامکم منکم ہو گیا، آپ نے سارا کچھ بتا دیا. صحابہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہ ابتدائی اسلام کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے. ابھی اسلام مکمل، دین مکمل ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے آگے ہیں. صحابہ کا یہ بنتا نہیں تھا کہ اب وہ یہ کہ نزول مسیح کیسے ہوگا، کب ہوگا، کس میں پورا ہوگا، کون سی نشانی ہوگی، قص صلیب کا کیا مطلب ہے، قتل الخنزیر کا کیا مطلب ہے، کیونکہ اس زمانے میں اب یہ پیش کوئی یہ آخرت کے متعلق ہے. ہاں صحابہ نے کہا، جیسے حذیفہ بن یمن نے پورا نقشہ کھینچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ نے بھی بہت کچھ کہا کہ میں ان میں شامل ہونا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیش کوئی کیا، آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ابھی آپ کو وہ سونا ملا ہے، وہ گولڈ ملا ہے جس کا کوئی کمپیریزن نہیں. صحابہ کی توجہ اس پہ تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کی توجہ اس طرف تھی کہ اب اسلام کی جو فتوحات ہیں جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی کہ مجھے اللہ نے ساری چابیاں دے دیے، دنیا کے خزانے دے دیے، ان کی توجہ اس طرف تھی. یہ آخرت کی پیش گوئی تھی. صحابہ ابھی اسلام کی تعلیم لے رہے تھے، اور اسلام کی جو بنیادی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کا تزکیہ ہو رہا تھا، اور دن رات وہ معجزات دیکھتے تھے. یہ بنتا نہیں تھا کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ کے ابھی ایک بات پہ توجہ لیں جو آخرت میں ہونا تھا، جن کا ان کو پتہ تھا. تو صحابہ نے وہ سوال پوچھے جو اس وقت بنتے تھے پوچھنے. لیکن نزول مسیح کے متعلق میں نے آپ کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارا کچھ بتایا، دجال کے بارے میں بتایا، عیسیٰ علیہ السلام کی ہر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور اور تفصیل سے بتا دی جتنا ضروری تھا اس وقت میں. پیش گوئیوں کے ساتھ ہوتا ہی ہے، اس کے اوپر سوال و جواب اس طرح کے نہیں ہوتے، نہ کسی کے نبی کے زمانے میں نہ کبھی ہوں گے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، صحابہ کی تربیت ہمیں نظر آتی کہ انہوں نے اپنا ذہن وہاں رکھا جہاں رکھنا چاہیے تھا، اور وہ یہی تھا کہ ابھی اسلام قرآن نازل ہوا ہے، اب ہم نے قرآن کی تعلیم کیسے آگے پہنچانی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اگر یہاں ذہن ہوتا نزول مسیح پہ، پھر قرآن کی ترتیب اور اس کو ایک کرنا وہ کس کے ذہن پہ ہوتا، فتوحات کا کون خیال رکھتا. وہ اتنی ان چیزوں میں مصروف تھی جو وہاں بنتی تھی کہ انہی چیزوں میں مصروف رہے، نہ کہ ایک آخرت کی پیش گوئی کے متعلق جن کے متعلق ان کو پتہ تھا کہ یہ آخر میں جب ہوگی، جب وقوع میں آئے گی پھر اس کا پتہ لگے گا، کیونکہ یہ ہے ہی متشابہات میں سے. اور جو متشابہات والی پیشگوئی ہوتے ہیں ان پہ ایسے سوال و جواب نہیں ہوتے. یہ بنیادی اسلامی عقیدہ ہے کہ پیشگوئیوں کا جو وقوع جب ہوتا ہے پھر اس کا پتہ لگتا ہے. آپ دیکھیں صلح حدیبیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کا سارا واقعہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے ہو گیا، یہ وہ کچھ نہیں پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نہیں کہا کہ ہم اس سال جائیں گے، بات ختم ہو گئی تھی. صحابہ نے کہا سمعنا واطعنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پیش گوئی کی کہ فتوحات ہوں گی. وہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ساری دنیا کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی. صحابہ نے نہیں پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب، کیسے، کیا ہوگا، کیا تفصیل ہے. انہوں نے اللہ پہ چھوڑ دی کہ یہ وقت ضرور آئے گا. انہوں نے ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن سوال و جواب میں نہیں کی، کیونکہ پیش گوئیوں کا یہ اصول ہے کہ جب وہ وقوع میں آتے ہیں پھر ہی ان کی تفصیلات پتہ ہوتی ہیں. حتیٰ کہ جو انبیاء ہیں وہ بھی نہیں پوری تفصیل بیان کرتے. میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کا کہا کہ وہ قرآن میں لکھے کہ یہی پیش گوئی ہے جو انبیاء نے کی تھی، لیکن اس میں وہ تفصیل نہیں ہے. تو یہ پیش گوئیوں کا اصول ہے. صحابہ کا جو توجہ تھی وہ وہاں پہ تھی جہاں پہ ہونی تھی اور ہونی چاہیے تھی. اور اس پہ حالانکہ بہت کچھ ہے، لیکن وہ سوال و جواب کا سلسلہ اس پہ ہو سکتا ہے ہوا بھی ہو، بعض حدیثیں میں نہیں پہنچی، لیکن اس حد تک نہیں ہوتا کہ کیسے ہوگا، کب ہوگا. ہر ڈیٹیل جو ہے وہ نبی پیش گوئیوں کے متعلق نہیں بتاتے، نہ ان پہ یہ فرض ہے کہ وہ بتائیں، نہیں تو پھر پیش گوئی ہے ہی نہیں وہ، کیونکہ پیش گوئی میں اخفاء حق کا پہلو ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اب مطلب میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ شاید یہی ریزن ہوگی کہ وہ کیونکہ زیادہ فیوچر کی بات ہے، شاید اس لیے ان لوگوں میرے ذہن میں دو باتیں آتی ہیں کہ شاید مطلب کیونکہ ٹائم بھی بہت ہو گیا، شاید جو چیزیں ہم تک
پہنچی ہیں وہ ٹھیک نہ پہنچی ہیں, ایک تو یہ پاسبلٹی ہے. دوسری پاسبلٹی جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہاں وہ ان کے پاس زیادہ امپورٹنٹ, جس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ they had a bigger fish to fry, کہ وہ ان کے پاس زیادہ امپورٹنٹ ٹاپکس ہے, تو انہوں نے اس چیز کو اتنا پرائورٹائز نہیں کیا. تو انہوں نے کہا وہ تو بات کی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی. تو انہوں نے اس جو کرنٹ افیئرس کرنٹ سچویشن تھی اس کے حساب سے وہ ڈسکشنز کرتے ہوں گے, اگر دونوں پاسبلٹیز مطلب میرے ذہن میں آتی ہیں. تھینک یو, آپ نے بھی کلیئر کر دیا یہ. اچھا, اسی کانٹیکس میں جس طرح احادیث میں, جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی کبھی کبھی کچھ چیزوں میں ٹائم گزرنے کی وجہ سے, تو میں جس طرح اگر سمجھوں کہ ایک نبی نے اگر آنا ہو ابھی آج کے دور میں, تو ہم تو جا کر ان سے یہ پوچھیں گے کہ جو حضور وسلم کی احادیث ہیں وہ کون کون سی صحیح ہیں, کون کون سی صحیح نہیں ہے. تو اس طرح کا کوئی مشن تھا مرزا صاحب کا کہ انہوں نے مطلب ایک جنرل پرنسپل کے علاوہ کہ جو قرآن پاک سے میچ کرتی ہوں وہ رکھ لو, جو اگینسٹ ہو وہ, اس کے علاوہ جس طرح کچھ کنٹروورشل احادیث وغیرہ ان کے بارے میں کچھ ویو ہے ان کا؟ ہاں جی, تو جو کانٹروورشل احادیث ہیں جن کی ضرورت تھی کہ ان کی اصلاح ہو جائے, ان سب کی آپ علیہ السلام نے اصلاح کی ہے. اس کے علاوہ آپ نے بنیادی اصول بتا دی جس سے سارا کچھ حل ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ جماعت کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب وہ نبی یا مسلح گزر جائے, وہ سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, جب آپ نے قرآن آپ پہ نازل, آپ نے ہر آیت کی نہیں تفسیر کی. حالانکہ کوئی کہہ سکتے کہ آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے, ساری آیات کی تفسیر آپ نے کرنی ہے. ایسے نہیں ہوتا, کیونکہ بعض فریضے امت کے بھی ہوتے ہیں. تو مسیح موعود نے وہ اصول دے دیا, جو مشکل احادیث تھی ان کا آپ نے حل کر دیا, اور جو آئندہ مشکلات آتی ہیں الحمدللہ ہمارے پاس خلفاء ہیں وہ ان کا حل کر دیتے ہیں. لیکن حدیث سے میں نے ایک چیز نوٹس کیا, آپ ماشاءاللہ عالم, آپ میں علم بھی بہت ہے, آپ اچھے سوال پوچھتے ہیں, آپ اچھی نیت سے بھی پوچھیں, پیار محبت سے بات کریں. تو مجھے لگ رہا ہے ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اصل بات یہ کہ آپ اللہ سے پوچھیں کہ اے اللہ, مرزا صاحب نے یہ دعوے کیے ہیں, اگر وہ سچے ہیں مجھے دکھا دیں نشان, اگر وہ نہیں سچے تو مجھے ان سے دور کر دیں. اور ساتھ آپ مسیح موعود کی کتب کا بھی مطالعہ کریں, تو یہ بھی بہت اچھا ہوگا آپ کے لیے. اچھا, اسی چیز میں بڑا انٹرسٹنگ ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے, جس طرح بھی آپ نے بات کی تو آیا ہے کہ نبی کا تو مقصد ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے انٹروڈکشن کروائیں. تو اگر جس طرح اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور جو ان کا میسج ہے, کیونکہ ہم عبادت تو نہیں کرتے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, نہ ہی ہم نے مرزا صاحب کی عبادت کرنی, ہم تو یہ تو لوگ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے انٹروڈیوس کروانے آئے ہیں. تو اگر دونوں کا میسج سیم ہے اور دونوں سیم اللہ تعالیٰ کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, تو آج کے ایک مسلمان کو آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ مرزا صاحب پر ایمان لائیں, ان کو مانے؟ مطلب وہ تو ایک میسج لے کر آیا تھا نا, باقی ٹیچنگ تو سیم ہی ہے نا دونوں. نہیں, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس چیز کے علاوہ جو نمازیں پڑھنا, نمازیں, روزہ, زکوٰۃ وغیرہ, وہ تو سیم ہے نا دونوں کے. ہاں, بہت اچھا سوال ہے. اس میں میرے بھائی یہ ہے بات کہ قرآن میں واضح کہ ہم نے تفریق نہیں کرنی, ہم نے ساروں کو ماننا ہے, جو سچے ہیں ان کو ہم نے ماننا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ مسیح آئیں گے آپ میں سے, اگر مرزا صاحب سچے ہیں تو ان کو ماننا بطور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی تصدیق کرنے کی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے میرے بھائی, آپ دیکھیں اسلام کی حالت, آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہے, ٹھیک ہے, کہ آج کتنا فرقہ واریت ہو چکے ہیں. نمازیں تو بریلوی بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن رات کو وہ یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ کہہ رہے ہیں. شیعہ بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں, لیکن وہ اپنے اماموں کو علم غیب کی خبروں کے حامی مانتے کہ ان کے پاس تمام علم غیب ہے. دیوبندی بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں, لیکن ان کے بعض ایسے عجیب و غریب عقائد ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسم اتھر, جس ریت کو مس کے, وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے. اہل حدیث بھی نمازیں پڑھ, لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان نے پیدائش پہ چوا, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے پہلے گمراہ تھے, اعوذ باللہ من ذالک. پھر آپ یہ دیکھیں بعض اہل حدیث علماء کہتے ہیں اللہ صرف اوپر ہے. تو یہ سارے عقائد جو ہیں, حالانکہ نماز تو وہ پڑھے, دہشت گرد بھی نماز پڑھے, مشرک مسلمان بھی نماز پڑھے. تو اس وجہ سے یہ ضروری تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام آئیں اور اصلاح کریں اور آپ کو صحیح راستہ دکھائیں. نماز وہ لوگ بھی پڑھیں جو کہتے ہیں اب اللہ بولتا ہی نہیں, جیسے غامدی صاحب ہیں. تو ایک زندہ خدا جو اس کی ضرورت تھی وہ مسیح موعود نے آپ کو دکھا دیا. اب قرآن کی عجیب و غریب تفسیر لوگوں نے کی, اس کی بھی اسلام مسیح موعود نے کی. تو یہ بات بہت ضروری تھی کہ آخر الزمان میں جو ایک سچا اسلام ہے اس کی واضح شناخت ہو
کہ وہ صحیح قرآن کی تفسیر کے. نمازیں تو سارے پڑھیں میرے بھائی، لیکن نمازیں شیعہ بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے عقائد دیکھیں، صحابہ کو گالیاں دینا. تو اسلام سچا ایک ہوگا. اب آپ نے دیکھنا کہ جو مرزا صاحب نے تعلیم دی ہے، کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن حدیث کے مطابق ہے یا نہیں؟ سارے کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ، قرآن کہہ رہا فوت ہو گیا. تو اس وجہ سے آپ کو ماننا ضروری ہے. آپ کا ماننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پیش گوئی کی. اور ایک جماعت کا بھی بنانا ضروری تھا، تھینک یو رضی بھائی. متحد کرنا تھا. جی تھینک یو رضی بھائی. آخری کوشچن میرا اسی مطلب پتن دوبارہ کا موقع ملے آپ سے بات کرنے کا، قرآن پاک کے بارے میں ہے کہ جس طرح اگر وہ ایک نبی تھے تو جس طرح کچھ احادیث ایسی بھی ملتی ہیں ہمیں جس میں قرآن پاک کی پرزرویشن کو تھوڑا سا کوشچن کیا جاتا ہے. جس طرح سے ایک حضرت عائشہ سے ریلیٹڈ حدیث ہے کہ وہ بریسٹ فیڈنگ والی ایک حدیث تھی، وہ بکری کھا گئی. جب حضور صلی فوت ہوئے تھے تو ڈسٹریکشن میں وہ بکری کھا گئی. پھر ایک کوئی حدیث ہے کہ سورہ توبہ یا سورہ حجرات کی پتہ نہیں کوئی ایک سورت تھی جس کی جو کسی نے فرمایا تھا کہ وہ اس کی لینتھ جو تھی نا وہ سورہ بقرہ کے جتنی تھی اب کم کیسے ہو گئی ہے. پھر اسی طرح کی ایک اور حدیث بھی تھی کہ حضرت عمر یا حضرت ابوبکر نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کوئی یہ نہ کہ مجھے پورا قرآن پاک حفظ ہے، یہ کہ جتنا ہے اتنا مجھے حفظ ہے. یعنی کہ ایسی احادیث ملتی ہے جس میں پرزرویشن کے بارے میں. اور پھر جس طرح سے اہل تشیع لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کے قرآن پاک وہ اصل قرآن پاک حضرت وہ امام 12ویں امام لے کر آئیں گے، کچھ طرح سے ان کا کوئی عقیدہ ہے. تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا وہ ہے کہ مرزا صاحب نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں، فرمایا اس کے بارے میں؟ ہاں جی، یہ نہیں، یہ بہت اچھا سوال ہے. تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا جو واضح عقیدہ ہے قرآن کریم کے مطابق، آپ علیہ السلام کا واضح عقیدہ کہ جو قرآن اس مصحف میں آج ہمارے پاس ہے، یعنی جو آپ کے گھر میں ہے، میرے گھر میں ہے، وہ کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. جو حضرت عائشہ کی روایت آپ نے پیش کیا، ہم اس کو نہیں مانتے، کیونکہ رضاعت کا جو پورا معاملہ ہے وہ ہے ہی 2 سال تک، تو وہ تو بنتی نہیں حدیث کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف ہم منسوب کریں. نہ صرف یہ، اس کے متعلق سند میں بھی بہت بحثیں ہوتی ہیں. وہ بخاری نے بھی اس روایت کو نہیں لیا، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. سورہ توبہ کی بھی جو کے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں کہ آیات پاس کہتے ہیں منسوخ ہے، مسیح موعود کا عقیدہ کہ ایک شوشہ بھی نہیں منسوخ. یعنی جو قرآن آج ہمارے پاس مصحف میں ہے اس کا ایک نقطہ بھی منسوخ نہیں ہوا. اور مسیح موعود کی میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ اپنی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ جو مسیح موعود کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن میں کوئی آیت منسوخ نہیں، یہ اکیلا جو ان کا عقیدہ آپ کی سچائی کے لیے کافی ہے. یعنی یہ جو آپ کا عقیدہ ہے یہ کافی آپ کی صداقت کے لیے. یہ آپ کا ایک بہت اہم عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ کچھ بھی قرآن میں منسوخ نہیں ہو سکتا، نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا. تو ہمارا یہ واضح عقیدہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ کامل ہے، کچھ منسوخ نہیں ہوا. جو آج مصحف ہے وہی مصحف ہے جو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے سارا معاملہ ہوا. کوئی اس میں غلطی نہیں، کوئی چیز منسوخ نہیں، سب کچھ کامل ہے. اگر کوئی حدیث اس شان نزول یا مصحف کے خلاف کوئی تاثر بھی آئے، ہم اس حدیث کا رد کر دیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ رضی بھائی، جزاک اللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مطلب آپ لوگ جو بھی دونوں سائڈ سے جو بھی اللہ تعالیٰ کا نام پھیلا رہے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور ہم سب کو ایمان پر کرنے کی. انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید بات ہوگی. آپ ویلکم ہے، جب بھی آنا چاہے انشاءاللہ آپ سے ہم بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. اللہ حافظ.